پھر ہمارے شیعہ دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سوالیہ نشان کھڑا کر دیا کرتے ہیں فدق کا حوالہ دے کر کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ کا حق غصب کر لیا۔ یہاں دوستوں غور کرنے والی بات یہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق غصب نہیں کیا تھا، بلکہ جب سیدہ نے فدق کا مطالبہ کیا تھا تو انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ان کے سامنے رکھی تھی۔ تو اب معاملہ کیا بن گیا؟ استدلالی، اور استدلالی بات ہمیشہ علمی اختلاف ہوتا ہے۔ جہاں دلیل نہ ہو وہاں جھگڑا ہوتا ہے، جہاں دلیل ہو وہاں اختلاف ہمیشہ علمی ہوتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر سیدہ کا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ رد کیا تھا تو دلیل کی بنیاد پر رد کیا تھا۔ اب یہاں پوری تاریخ میں اتریں آپ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ آئے ہیں خالی ہاتھ ہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معیشت کا ذریعہ بنا ہے وہ مال غنیمت کا 5واں حصہ، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مال فے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسٹڈی میں دے دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قرآنی احکامات کی روشنی میں مدینہ منورہ میں بنی نذیر کے چھوڑے ہوئے باغوں میں سے کچھ نخلستان لے لیے تھے، فدق اور خیبر کی زمین کا کچھ حصہ اپنے لیے رکھ لیا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی آمدنی سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچہ اٹھایا کرتے تھے، ان کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ جو بچ جاتا تھا وہ قرابت داروں میں اور دیگر لوگوں میں اللہ کے رسول تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی اپنی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے۔ یہی ہے وہ بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد جب سیدہ ابو بکر صدیق کے پاس آئی ہیں، اللہ کے رسول کے چچا عباس ابو بکر صدیق کے پاس آئے ہیں، تو انہوں نے یہی کہا تھا۔ بخاری، مسلم، موطا امام مالک، مسند احمد کی روایات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا نورث، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ما ترکنا فہو صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ پبلک پراپرٹی ہوا کرتا ہے، وہ خاندان کی میراث نہیں ہوا کرتی۔ ہاں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھا سکتے ہیں، اپنی ضروریات جس طرح اللہ کے رسول کی زندگی میں پوری کرتے تھے اب بھی پوری کر سکتے ہیں۔ پھر دوستو ان روایات کے راوی تنہا ابو بکر اور عمر نہیں ہیں۔ جب روایات کا ہم مطالعہ کریں گے تو ان روایات کے راویوں میں آپ کو نام ملے گا علی کا، عباس کا، عبد الرحمن بن عوف کا، سعد بن ابی وقاص کا، طلحہ کا، زبیر کا، عثمان کا، ابو ہریرہ کا اور ازواج مطہرات کا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان سب کا نام ملے گا، ان سب راویوں سے اس معنی کی روایات موجود ہیں۔ پھر آگے بڑھیں آپ، ترمذی اور مسند احمد میں جو الفاظ ہیں نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت زیادہ قابل توجہ ہے۔ ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ یعنی جب مالکانہ حقوق تسلیم نہیں کیے، نہ سیدہ کے مالکانہ حقوق تسلیم کیے، نہ چچا عباس کے مالکانہ حقوق تسلیم کیے، تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ وَلَكِنْ أَعُولُ مَنْ كَانَ رسول صلی اللہ علیہ وسلم يَعُولُهُ۔ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پبلک پراپرٹی سے جن جن لوگوں کی عیالداری کرتے تھے، جن جن لوگوں کی کفالت کرتے تھے، میں بھی کفالت کروں گا۔ وَأُنْفِقُوا عَلَى مَنْ كَانَ رسول صلی اللہ علیہ وسلم يُنْفِقُ عَلَيْهِ، اور اللہ کے رسول اپنی زندگی میں جن جن لوگوں پر اس پبلک پراپرٹی سے خرچ کیا کرتے تھے، میں بھی اللہ کے رسول کے بعد اس پبلک پراپرٹی سے ان لوگوں پر خرچ کروں گا۔ اس سے بھی آگے بڑھیں، اگر یہ فدق سیدہ کے نام لکھ دیا گیا تھا نا، تو سوال صرف اتنا سا ہے، چوتھے خلیفہ راشد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال متفقہ طور پر خلیفہ رہے، انہوں نے اپنی خلافت میں ورثاء کے درمیان فدق کی زمین کو تقسیم کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے اپنے 5 سالہ دور خلافت میں اس کو وقف فی سبیل اللہ کیوں رکھا، جس طرح کہ اس سے پہلے خلفائے ثلاثہ باغ فدق کو وقف فی سبیل اللہ رکھ چھوڑے تھے؟